الدين والتقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کہ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپوت اس ملک کے جانباز غازی ہیں۔ سیاسی کھیل ہیں ورنہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں، سیاسی کھیل ہیں ورنہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اسلامی مدارس ہی کردار بنانے کا مرکز ہے۔ سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اسلامی مدارس کردار بنانے کا مرکز ہے۔ آج بڑی خوشی و مسرت ہے کہ 15 اگست جو اس بات کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر نے اس ملک کے لیے جان کو بھی نچھاور کر دیا۔ یہاں کا چپا چپا جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے، یہاں کا چپا چپا یہ بات بتلاتا ہے کہ یہاں پر جو خون بہا ہے یہ ہمارے اکابر کا بھی خون بہا ہے۔ یہ بات نہیں، میں صاف بتلاتا ہوں کہ جب بھی غلامی کی بات آئی ہے ہمارے علماء اور مشائخ کھڑے ہوئے ہیں اور غلامی کو قطعاً گوارا نہیں کیا، اور غلامی کی جب بھی بات کہی جائے گی ہم آپ کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جب انگریز نے ایک کوشش کی کہ اس ملک کو غلام بنانے کی محنت کی اور غلام بنانے کی کوشش کی، اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انگریز کی غلامی قطعاً ہمیں گوارا نہیں ہے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے علل اعلان کہا کہ ہمیں قطعاً گوارا نہیں کہ انگریز کی غلامی ہو۔ اور جب بھی غلامی کا کوئی نعرہ دیتا ہے تو یاد رکھو ہمارے علماء اور ہمارے اسلاف اور ہمارے مشائخ نے خود کھڑے ہو کر اپنے خون کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور اس کی چپے چپے پر، اس زمین کے ایک ایک جگہ پر خون اگر بہا ہے ہمارے علماء نے بہا کر بتلا دیا کہ اے لوگو غلام کبھی بن کے مت رہنا، جب بھی غلامی کی بات کہی جائے آپ آگے آ جانا۔ یہی لوگ ہیں، آپ ہی بچوں ہو، یاد رکھنا آپ ہی کے اندر سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوا ہے، آپ ہی کے اندر سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پیدا ہوا ہے، آپ ہی کے اندر سے سید احمد شہید پیدا ہوا ہے، آپ ہی کے اندر سے یاد رکھو کہ شاہ اسماعیل شہید پیدا ہوا ہے، اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ غلامی قطعاً برداشت نہیں ہے۔ جعفر تھانیسری کو یاد رکھو کہ جیل میں بند کر دیا گیا اور ان کو پنجرے میں بند کر دیا گیا، لیکن اس وقت بھی انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ انگریز کی غلامی برداشت نہیں ہے، چاہے تم غلامی کی بات کرو۔ یاد رکھو محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو جب جیل میں بند کر دیا گیا اور اس وقت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ حضرت آپ کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم برداشت نہیں ہو رہا ہے، حضرت صرف اتنا کہہ دے کہ یہ ہمارا کام نہیں، ہماری غلطی ہو گئی، یا کوئی اور بات کہہ دے تاکہ بچ کے نکل جائے۔ اور سبحانہ محمود دیوبندی کہا کہ ہرگز نہیں۔ پھر دوبارہ ان کے شاگردوں نے آگے بڑھ کر کہا اور ان کے حسن حسین احمد مدنی نے آگے بڑھ کر کہا کہ حضرت اتنا تو کہہ دے، کوئی ہیلا نکال دے تاکہ اس کے بہانے آپ کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت مولانا محمود دیوبندی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حسین احمد مدنی تجھے کیا ہو گیا؟ میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں بی بی سمیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام احمد کا۔ میں جان تو نچھاور کر سکتا ہوں لیکن اسلام کو قربان نہیں کر سکتا ہوں۔ اس ملک کا چپا چپا یاد رکھو کہ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد،
मदारिस के सपूत इस मुल्क के जाबाज गाजी है। मैं इसलिए मुसलमानों से कहता हूं कि याद रखो, अपने तारीख को ना भूलना, अपनी तारीख को ना भूलना। पूरी कोशिश की जा रही है कि इतिहास को बुलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वक्त में तारीख को पढ़ो, अपने अकाबिर को पढ़ो कि इन अकाबिर ने क्या कुर्बानियां पेश की है, हमारे उलमा ने क्या कुर्बानियां पेश की है। और ये याद रखो कि 15वीं अगस्त आता है, ये हमें पैगाम देता है। याद रखो, वो कोशिश करें, वो अपनी कोशिश करते रहें, इतिहास को भुलाने की कोशिश करें, लेकिन मुसलमान का बच्चा बच्चा ये बात कोशिश करे कि गुलामी कतान इंशाअल्लाह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कोई भी गुलामी की मेहनत करे, चाहे कोई भी गुलामी की फिक्र करे, याद रखो जब भी गुलामी की इस हिंदुस्तान के अंदर बातें हुई है तो गुलामी को हमारा मुसलमान या कोई भी फर्द और इसको बर्दाश्त नहीं किया है। उन्होंने ये लफ्ज कहा है कि ये हमारा मुल्क मोहब्बत और भाईचारे का मुल्क है, इसके अंदर कोई भी मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आज हम इस तारीख को इंशाअल्लाह दोहराना है और इस तारीख को अपने सीने में लाना है और तारीख को पढ़ना है, वाकयात को पढ़ना है, अकाबिर के वाकयात को पढ़ना है, उलमा के वाकयात को पढ़ना है। वो इसी मदरसे में पढ़कर इन्हीं मदरसे के अंदर मेहनतें की, इन्हीं मदरसे में कोशिशें की, रात को उठे हैं, रात को आहोजारी की है, तड़पे हैं, मचले हैं, रोए हैं, गुड़े हैं और बहुत रोते रोते जब वो बड़े आगे बढ़े हैं तो हाफिज जामिन शहीद बन के निकले हैं, जाफर थानेसरी बन के निकले हैं, हुसैन अहमद बदरी बन के निकले हैं और पूरी दुनिया को ललकारा है कि गुलामी इंशाअल्लाह हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। और आज हमें यह नीयत करना है इंशाअल्लाह कि हम इंशाअल्लाह आजाद मुल्क में रह रहे हैं। इस आजाद मुल्क में कोई भी हमें गुलाम बनाने की कोशिश करेगा, हम गुलामी बर्दाश्त करेंगे नहीं। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।